أن أحافظ مطلقا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي تاکہ عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے اور وطن کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ایک بے جان بچے کی تصویر ہے، بچانے والے کی گود میں ترکی کے ساحل پر۔ ہم نے پورے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ دمشق واپس آ گیا ہے۔ کیا آپ اس کے وزن کو سمجھتے ہیں؟ شام دمشق سے فخر اور ایمان کا گھر۔ عرب مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ شام تاریخ کے آغاز سے لے کر اب تک دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ دمشق کے دل میں ہے، دنیا کا سب سے قدیم مستقل آباد دارالحکومت۔ بہت سے ممالک اور تہذیبوں نے اس پر حکومت کی، آرمیوں اور سومریوں سے شروع کرتے ہوئے سلوقیوں، آشوریوں، رومیوں اور دوسرے لوگوں کے ذریعے اسلامی حکمرانی کے تحت اپنے سنہری دور تک آ پہنچا، اموی خاندان کے دور میں۔ اس عرصے کے دوران اسلامی اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ یہ مشرق کی طرف پھیلا ہوا تھا، جس میں ایران بھی شامل تھا، بھارت، وسطی ایشیا اور چین کے کچھ حصے، مغرب کی طرف شمالی افریقہ، اندلس، اسپین، پرتگال اور جنوبی فرانس۔ جو جو وقت اور واقعات گزرتے گئے، بنو امیہ کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ ایوبی، مملوک، عباسیوں اور دیگر خاندانوں کو راستہ ملا، بالآخر عثمانی حکمرانی تک پہنچا۔ یہ سلسلہ 1918 تک جاری رہا، جب سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی۔ اس کے علاقے بکھر گئے اور فاتحین نے مال غنیمت بانٹ لیا۔ شام اور لبنان، جن پر فرانسیسیوں نے دعویٰ کیا تھا، فرانس کے قبضے میں آئے۔ شام اور لبنان فرانس نے شام پر قبضہ کر لیا 1920 میں پہلی جنگ عظیم میں عثمانی شکست کے بعد، اور شام کی خود مختاری کی جگہ فرانسیسی مینڈیٹ نے لے لی۔ فرانسیسی نوآبادیاتی انتظامیہ نے ایک پالیسی نافذ کی، اکثریت کو کمزور کرنے کے لیے اقلیتوں کو بااختیار بنانا۔ انہوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک فوج بنائی۔ فرانس نے 1946 میں شام چھوڑ دیا، شامی عوام کی 26 سالہ قابضین کے خلاف جد و جہد کے بعد۔ یہ شکست خوردہ اور دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کی تصویر ہے۔ تاہم یہ فرقہ وارانہ بنیاد پر مبنی فوج، جو اقلیتوں کو بااختیار بنانے کے لیے بنائی گئی، آزادی کے بعد شامی فوج کی بنیاد بن گئی۔ 1963 کی بغاوت، جو باعث پارٹی کو اقتدار میں لائی، اس نے سیاسی افراتفری کے ایک نئے مرحلے کو جنم دیا۔ شام نے ایک عمل شروع کیا جس سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ سکتی تھی۔ اس کا اختتام 1967 کی شکست اور گولان کی پہاڑیوں کے نقصان پر ہوا۔ یہ اس وقت کے وزیر دفاع حافظ الاسد کے ماتحت تھا، جس نے گولان کے زوال اور ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا، اس سے پہلے کہ یہ واقعی گردا اپنی افواج کو اس سے پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ اسے 1970 میں شام میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر کے انعام دیا گیا تھا۔ اسد حکومت 1970 میں وجود میں آئی، جب حافظ نے ایک خونریز بغاوت کی۔ اس نے ریاست کو چلانے کے لیے فرقہ وارانہ نقطہ نظر اپنایا، اپنے علوی فرقے کی حمایت کرنا اور فوج اور حکومت میں اپنے ارکان کو اعلیٰ ترین سطح پر مقرر کرنا۔ حافظ نے پارٹی کو معاشرہ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے باز پارٹی کا استحصال کیا اور اس کے تنظیمی ڈھانچے کو اپنی حکمرانی کے طول اور تمام مخالفین اور ناقدین کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1971 میں انہوں نے دفاعی بریگیڈ کی بنیاد رکھی، اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فوجی فورس، اپنے بھائی کے حکم کے تحت قصائی رفعت الاسد۔ یہ قوت بعد میں 1984 میں 4th ڈویژن بن گئی، اس کی قیادت اس کے بیٹے مہر نے کی۔ 1980 میں قصائی رفعت نے تدمور جیل میں قتل عام کیا، جس میں 1000 سے زیادہ اسلام پسند قیدیوں کی جان گئی۔ 1982 میں اسلام پسندوں کے ساتھ جنگ میں شدت آئی اور قصائی نے احتجاج کے گڑھ حما شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اس پر بمباری کی، توپ خانے اور فضائی حملوں کے ساتھ، پھر ٹینکوں کے ساتھ زمین پر حملہ کیا۔ تاریخ میں بے مثال قتل عام کا ارتکاب، تاریخ میں بے مثال قتل عام کے بعد اس کی سفاک افواج نے شہر کو تباہ کر دیا۔ قاتل، تباہی، اذیت اور ظلم و ستم کا ارتکاب، پورے 1 مہینے کے لیے وہ اپنے پیچھے ایک تباہ حال شہر چھوڑ گئے۔ 20,000 سے زیادہ ہلاکتیں اور ایک گہرا زخم حما اور شام کے لوگوں کے دلوں میں جو اب تک نہیں بھرا۔ 1982 میں حما شہر کو برابر کر دیا گیا اور کم از کم 10,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ایک جلتی ہوئی زمین کی مہم تھی۔ انہوں نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی۔
1984 میں قصائی رفعت الاسد نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، جس میں لیوکیمیا کی علامات آ گئی تھی جو اس کے جسم کو کھا رہا تھا۔ بغاوت ناکام ہو گئی اور رفعت کو شام سے جلا وطن کر دیا گیا، سینکڑوں ملین ڈالر کے ساتھ یورپی ممالک میں گھومتے پھرتے ہوئے، جسے وہ اپنے ساتھ سمگل کرتا تھا۔ ٹاؤن ہاؤسز، ایک قلعہ، لیون میں وسیع دفتر کی جگہ، رفعت الاسد کی فہرست فرانس کے اثاثے لمبے تھے۔ 11 جون 2000 شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہو گئی، صدر حافظ الاسد مر گیا۔ حافظ الاسد سن 2000 میں لیوکیمیا کے ساتھ ایک طویل جد و جہد کے بعد مرا۔ اس کے بیٹے بشار نے اقتدار سنبھالا۔ ایک پارلیمانی اجلاس میں جلد بازی میں آئینی ترمیم ہوئی، عمر کی ضروری حد کو کم کرنے کے لیے، تاکہ بشار کو اقتدار سنبھالنے کے لیے عمر کی حد کم کر کے لایا جائے اور لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بشار نے اقتدار سنبھالا اور اسد خاندان کی حکمرانی میں ایک نئے باب کا آغاز۔ اس نے اپنے والد کے طریقوں کو جاری رکھا، اقتدار پر اجارہ داری، مخالفین کو دبانا اور ملکی دولت کی لوٹ مار میں وسعت، اپنے فرقے اور وفاداروں کو مراعات اور فوائد دیتے ہوئے۔ درا کی اولاد نے اسکولوں کی دیواروں پر نعرے لکھے، حکومت کے خاتمے کا مطالبہ، جیسے تمہاری باری آ گئی ہے ڈاکٹر اور ہم حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ 2011 میں تبدیلی کی ہوائیں چلیں، جیسے جیسے بھیڑ بڑھتی گئی، آزادی اور اصلاح کا مطالبہ، درا میں احتجاج کا آغاز ہوا، لیکن حکومت نے اپنی فطرت کے مطابق جبر اور تشدد کے ساتھ جواب دیا۔ وہ درا میں لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کئی مہینوں تک حکومت نے پرامن مظاہرین کا فائرنگ سے جواب دیا، روزانہ درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس کشیدگی کی وجہ سے پرامن مظاہرین نے ہتھیار اٹھا لیے، محاذ آرائی ایک مسلح انقلاب میں تبدیل ہو گئی۔ حکومت اور اس کی علامتوں کے خلاف انقلاب تیزی سے شام کے شہروں اور قصبوں میں پھیل گیا۔ A bloody day. At least 75 people were killed during pro-democracy demonstrations against the government of Bashar al-Assad. حکومت کی فوج کے ہزاروں افراد اس انقلاب کی صفوں میں شامل ہو گئے، جو آزاد شامی فوج کے طور پر پہچانے گئے۔ 2 سال کے انقلاب پھیلنے کے بعد حزب اختلاف کا کنٹرول شام کے زیادہ تر شہروں اور دیہی علاقوں پر تھا۔ باغیوں کی پیش قدمی کے جواب میں شامی حکومت نے ایک ہولناک قتل عام کیا۔ ریف دمشق میں غوطہ کے علاقے پر کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ بمباری کر کے حملے میں 1000 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں سینکڑوں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ دنیا کا ضمیر ایسے منظر سے لرز اٹھا۔ فوجی اور سیکیورٹی آلات کے ذریعے حکومت کی ظالمانہ طاقت کا سامنا، بہت سے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ شام کی نصف آبادی دنیا بھر میں پناہ گزین اور بے گھر افراد کی صورت میں پھیل گئی۔ ایران اور اس کی ملیشیا، خاص طور پر حزب اللہ نے تنازع میں مداخلت کی۔ داعش سمیت شام کے اسٹیج پر نئے دھڑے بھی ابھر کر سامنے آئے۔ سیرین ڈیموکریٹ فورسز اور دوسرے اسلامی گروہ، ان قوتوں کے داخلے کے ساتھ صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہوتی گئی۔ شام عالمی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ حکومت کی طاقت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ شام کی خانہ جنگی میں CIA ملوث ہے۔ تاہم روس کی فوجی مداخلت ستمبر 2015 میں حکومت کے حق میں ایک فیصلہ کن عنصر بن گیا، جو تباہی کے دہانے پر تھا۔ روس نے حزب اختلاف کے زیر کنٹرول شہروں میں مسلسل فضائی حملے شروع کر دیے۔ اسکولوں، ہسپتالوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا۔ حکومت نے دوبارہ رفتار حاصل کر لی۔ زمین پر اور ہوا میں جوابی حملے شروع ہوئے، روسی بمباری کے تعاون اور ایرانی ملیشیا کی حمایت سے، خاص طور پر حزب اللہ۔ لیکن ان دنوں وہ شام میں لڑ اور مر رہے ہیں، کسی اور کی جنگ میں۔ روسیوں اور حکومت نے انفراسٹرکچر، گھروں، فصلوں اور زندگیوں کو تباہ کیا۔ شہروں اور قصبوں میں ہزاروں ٹن دھماکہ خیز مواد گرا کر اس نے حزب اختلاف کی قوتوں کو روسیوں کے ساتھ بستیوں کے مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ شمال مغربی شام میں ادلب منتقل ہونا، جہاں آخرکار زیادہ تر انقلابی قوتیں جمع ہو گئیں۔ یہ جنگ صرف محاصرہ توڑنے کے لیے نہیں، حلب کو مکمل طور پر آزاد کرانے کے لیے ہے۔ 2016 کے آخر میں حلب کی جنگ شام کے انقلاب کی داستان میں آخری باب کی نمائندگی کرتی ہے۔ تصادم کی شدت کم ہو گئی اور تنازع کا حل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات نے توجہ حاصل کی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے سب منجمد ہو گیا اور دنیا شام اور اس کے عالمیے کو تقریباً بھول گئی۔
وقت گزرتا گیا اور روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گیا، جبکہ ایران اپنے اندرونی اور علاقائی مسائل میں الجھ گیا۔ شام اور لبنان میں تباہ کن حملوں میں ایرانی ملیشیا کو نقصان اٹھانا پڑا۔ موقع کی راہ ہموار ہوئی جس کا انقلابی انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ دوبارہ اٹھیں۔ یہ حمص ہے، انقلاب کا دارالحکومت، کھنڈرات میں ایک شہر۔ یہ آخری شہر تھا جہاں سے انقلابی گزرے، دمشق پہنچے اور اسے آزاد کرانے سے پہلے 27 نومبر 2024 کو انقلابیوں نے پہلے سے طے شدہ منصوبوں کے مطابق متعدد حیرت انگیز حملے کیے۔ حلب اور اس کے دیہی علاقوں سے آغاز ہوا جو لڑائی کے تقریباً فوراً بعد فتح ہو گیا۔ وہ حلب اور ادلب کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 2 یا 3 دن کے اندر رسد کے راستوں کو منقطع کرنے کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور حلب کے آس پاس کے گاؤں کو شہر تک پہنچنے کے لیے آزاد کرا لیا گیا، جو بنیادی ہدف تھا۔ اس گاڑی کو الکرار کا نام دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں اس پر بہت زیادہ انحصار کیا گیا۔ یہ مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے، ایک ٹویوٹا پک اپ ٹرک جو اچھی طرح سے بختر بند ہے۔ جنگجو جنگوں کے دوران اس کے اندر بیٹھتے تھے کیونکہ یہ تیز ہے اور مؤثر طریقے سے مڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکومت کو شکست دینے میں حیرت کا عنصر اہم تھا۔ اس جنگ کے کئی محاذ تھے، لیکن ہر محاذ پر جنگجو دوسروں سے بے خبر تھے۔ دوسرے محاذوں کے بارے میں مکمل رازداری تھی۔ فوجی اہلکاروں کے طور پر ہم میں سے ہر ایک اپنے محاذ میں مہارت رکھتے ہیں اور باقی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہمارے پاس حاصل کرنے کے لیے مخصوص اہداف تھے۔ تو کیا آپ نے خفیہ طور پر لڑائی شروع کی؟ ہاں۔ انقلابی حما کی طرف بڑھے 2 محاذوں پر۔ فضائی حملوں سے بچنے کے لیے متعدد راستے استعمال ہوئے۔ راستے میں ایک کے بعد ایک شہر ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ وہ تیزی سے سراقب سے آگے بڑھے، مرات نعمان اور خان شقون کے دیہی علاقوں کی طرف۔ حلب میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ جنگجوؤں کو تلاش کرنے کے لیے حما کے دروازوں پر پہلے ہی کمک بھیجی گئی۔ جنگجو حما پہنچ گئے اور شدید لڑائیوں کے بعد اس کے مضافات کے ارد گرد، خاص طور پر کوہ زین العابدین میں، انقلابی شہر کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کوہ زین العابدین پر یعنی شدید لڑائیاں ہوئیں۔ حکومت نے اسے اپنے پوری طاقت کے ساتھ برقرار رکھنے کی کوشش کی، اپنی افواج کو وہاں مرکوز رکھا، لیکن خدا کے فضل سے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اس پہاڑ کے گرنے کے بعد حکومت کا حقیقی خاتمہ ہوا۔ چنانچہ پہاڑ پر ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ انقلابیوں نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور دمشق کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ کس چیز نے ہماری بہت مدد کی؟ لوگوں کا انقلاب کو گلے لگانا، جس نے حکومت کے لیے ایک اہم کمزوری پیدا کی۔ ہمارے جنگجو سلامیہ شہر سے داخل ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جسے کفرا کہا جاتا ہے۔ جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد کوہ کفرا کی طرف روانہ ہوئی اور کوہ حما کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حکومت کی صفیں تیزی سے ٹوٹ گئیں اور ہم حما سے گزرے۔ اس سے حمص اور دمشق کا راستہ کھل گیا۔ انقلابیوں نے حمص کی طرف پیش قدمی جاری رکھی جو شام کے چوراہے کی نمائندگی کرتا ہے۔ حمص ایک اہم جنکشن ہے جو دمشق کے ساتھ ساحلی علاقے کو جوڑتا ہے۔ جب ہم حمص کے مضافات میں پہنچے تو حکومت کی سپلائی لائنیں غیر محفوظ ہو گئیں اور بشار الاسد کا شام سے انخلا غیر محفوظ ہو گیا۔ دریں اثنا درا میں جنگجوؤں نے صدرن آپریشن روم قائم کیا۔ یہاں وہاں جھڑپوں کے بعد حکومت کی کمزور افواج کی باقیات کے ساتھ حمص پر قبضے سے دمشق جانے والی سڑک کھل گئی۔ فتح کے آثار نمودار ہوئے اور انقلابیوں کے گروہ ساحل کی طرف بڑھ گئے جبکہ دوسرے دمشق کی طرف بڑھے۔ اس کی قیادت احمد الشرع نے کی۔ 8 دسمبر 2024 کو وہ دمشق میں داخل ہوئے۔ اسد گھبرا کر بھاگ گیا اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ انقلابی شہر میں داخل ہوئے، خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر۔ ہم بے یقینی میں دمشق پہنچ گئے۔ میں اس کی گلیوں سے گزر رہا تھا، یہ سمجھنے سے قاصر کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو دمشق کا ایک کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ 13 سال۔ کیا آپ 13 سال سے دمشق نہیں گئے تھے؟ ہاں، 13 سال سے۔ دمشق کے لوگوں نے ہمیں فاتح کے طور پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے تالیاں بجانا اور نعرے لگانا شروع کر دیے، خوشی سے جشن مناتے، خدا کا شکر ادا کرتے اور ظالم صدر کی تصاویر کو پھاڑا۔ سب آزاد ہو گئے۔